بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر عقل والوں کی صفات کو بھی ذکر کیے ہیں، اور عقل کس طرح تیز کی جا سکتی ہے، کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے، اس کی طرف بھی ایک اشارہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی ایک اشارہ دیا ہے، اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل والے ہیں کون لوگ ہیں جو حقیقتاً عقل رکھنے والے ہیں۔ آج تو ہر بندہ کہتا ہے نا کہ سب سے بڑا عقل مند میں ہی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہے۔ بزنس کے اندر جھوٹ بول کر مال و دولت کماتے ہیں، ہیرا پھیری کر کے پیسوں کماتے ہیں، اور انسان کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں ہے۔ محفلوں کے اندر، مجالس کے اندر الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے۔ آئیں ذرا اللہ کے کلام کی طرف بھی دیکھیں، اللہ کے قرآن کی طرف بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو ذکر کیا، اپنی مخلوقات میں سے جو سب سے بڑی مخلوقات ہیں، جو نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہوئی ہے۔ ہر چیز ہی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے، ہر چیز ہی اللہ کی قدرت پر دلیل ہے، لیکن یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی نا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کو پیدا کرنا اور اسی طرح زمین کو پیدا کرنا، ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ عقل والے کون ہیں، وہ عقل والے کون ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے عقل والوں کو بھی، عقل والوں کی صفات کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمان کو پیدا کرنا، آسمان کو بلندیوں پر پہنچانا، آسمان کو بلندیوں پر قائم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے۔ ایمان والوں کے لیے بھی نشانی ہے، عقل والوں کے لیے بھی نشانی ہے۔ یہاں پر عقل والے ذکر کیے، جس سے مراد یہاں پر اگلی آیت کو اگر نہ لیا جائے تو یہاں تک ہی اگر وقف کیا جائے تو یہاں سے مراد اس لآیات لأولی الالباب کے اندر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آسمان جیسی تخلیق کے اندر غور و فکر کر کے تو دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیوں پر کھڑا کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے آسمانی زمینی آسمان کو ستاروں کے ذریعے روشن کر دیا۔ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، اور آج تک تو اس آسمان کا کلر بھی تبدیل نہیں ہوا، رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری نشانی زمین بیان کر رہے ہیں کہ زمین کے اندر دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کیسی نشانیاں رکھی ہیں۔ کس طرح انسان زمین کے اندر اپنی ساری کی ساری ضروریات زمین کے ذریعے سے پوری کر رہا ہے، زمین کے اندر سے اناج نکال رہا ہے، زمین کے اندر سے معدنیات نکال رہا ہے، زمین کے اندر سے ہی انسان کو ساری کی ساری نعمتیں مل رہی ہیں، ساری کی ساری نعمتیں زمین کے اندر سے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، تیل ہے، آئل ہے، جو کچھ بھی ہے، گیس ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں زمین کے اندر سے ہی نکل رہی ہیں، زمین کے اندر سے، اور انسان نکال رہا ہے، انسان نکال رہا ہے۔ انسان پہاڑوں کو تراشتا ہے، پہاڑوں کو توڑتا ہے، اور پہاڑوں کو توڑ کے اس کے اندر سے کیسے کیسے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پتھر نکالتا ہے، ایک سے ایک کوالٹی کے۔ یہاں میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ والجبال اوتادا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ ہیں ان کو زمین کی میخ بنایا ہے، زمین کی میخ بنایا ہے۔
میخ کا کیا کام ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو آپس میں مضبوطی سے جوڑ کر رکھنا، دو چیزوں کو ملانا، دو چیزوں کے توازن کو برابر رکھنا تاکہ وہ ہلے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ کہا ہے۔ تو میخ کا کیا کام ہے؟ پہاڑوں کا کیا کام ہے؟ زمین کو ہلنے سے روکنا، زمین کو مضبوطی سے رکھنا۔ آج ہم خود تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ پہاڑوں جتنے بھی توڑ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو میخیں لگائی ہوئی ہے، ہم خود ان میخوں کو نکال رہے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں، ساروں کی دیکھ لو، گیس ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت زمین کے اندر ہے نا۔ غبارہ ہے، غبارہ کے اندر سے اگر ہوا نکال دی جائے تو کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے، دھڑم کر کے نیچے گر جائے گا۔ زمین کی گیس ایک زمین کے توازن کو اس نے برقرار رکھا ہوا ہے، اور زمین کو ہلنے نہیں دیتا۔ زمین کے ایک نظام ہے، اس نظام کو برابر رکھا ہوا ہے، اور یہی گیس ہم زمین کے اندر سے نکال رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہی تو ساری چیزیں ہیں، اور قیامت کی طرف تو ہم خود جا رہے ہیں۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی نشانیاں رکھی ہیں، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں بھی نشانیاں رکھی ہیں۔ وقت وہی ہے، وہی گھڑی ہے، وہی سیکنڈ ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن دن اللہ تعالیٰ نے کس طرح روشن کر دیا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح روشن بنا دیا۔ سورج کے ذریعے سارے جہان کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتے ہیں، اور انسان ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ وہی رات ہے، وہی وقت ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے اندھیرا؟ اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی انسانوں کو رات کو سکون لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نشانیاں عقل والوں کے لیے بنائی ہیں۔ آئے اب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کا قرآن کن لوگوں کو عقل والا کہتا ہے۔ لَآيَةٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ میرے رب نے بھی کہا، ایک تو میرے بندو تم کہتے ہو کہ ہمارے درمیان عقل والے ہیں، آئے ذرا دیکھیں میرا اللہ کن کو کہہ رہا ہے کہ میرے یہ بندے عقل والے ہیں، میں نے ان کو عقل سلیم دی ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، میرے وہ بندے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ کھڑے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، جس کام کے اندر بھی مشغول ہیں، مبتلے ہیں، لیکن اللہ کی یاد کو نہیں بھلایا ہوا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چاہے شادی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاہے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاہے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاہے کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے مساجد میں ہیں یا دکان پر ہیں یا کاروبار میں ہے، لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور جو لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹے ہوئے بھی ان کے دلوں سے اللہ کی یاد نہیں جاتی، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ تین قسم کے لوگ، یہ تین صفات رکھنے والے لوگوں کے بارے میں میرا اللہ کہہ رہا ہے، یہ عقل والے ہیں، یہ عقل والے ہیں۔ اللہ کو یاد کر لو، اللہ کی یاد کو دل کے اندر زندہ کر لو، اس دل میں اللہ کی یاد کو ڈال لو، اللہ کی یاد کو ڈال لو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے بندو، اور تم مجھے یاد کرو گے نا، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ہم ہمیشہ اللہ کی یاد کو دل کے اندر زندہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہمیشہ ہمارا تذکرہ کریں گے۔ ہم اللہ کو محفلوں کے اندر، مجالس کے اندر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سے جو بہتر مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اچھی مخلوق ہے، اس مخلوق کے اندر میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں۔
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں ایسے لوگوں کی جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اب اس عقل کو بڑھایا کیسے جائے، یہ ایسی عقل لائی کیسے جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ ایسی صفات رکھنے والے جو ہیں وہ عقل مند ہے۔ اب ایسی صفات کیسے زندہ کریں، ایسی صفات اپنے اندر کس طرح لے کر آئیں، کیسے ہماری عقل ان صفات کے مطابق ہونے والی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ایسی عقل چاہتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر فکر کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنائی ہے، سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، کیا کیا حکمت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اندر رکھی، میرے کس کس چیز کے لیے یہ کام آتی ہے، کیسی کیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم غور و فکر کرنے والے بن جائیں گے نا تو اللہ کی یاد خود بخود دل کے اندر آئے گی۔ یہ دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوگا نا تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر کیے ہیں نا وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں گی، اور صرف غور و فکر ہی نہیں کہتے، پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ان ساری کے ساری چیزوں کو بے فضول پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، اور تیری حکمت ان ساری چیزوں کے اندر ہے، اور تیرے روز ان ساری چیزوں کے اندر ہے، اور تو نے کوئی نہ کوئی فائدہ دے کر ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر اور دعا مانگتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے رب، اے میرے اللہ، تیری ذات پاکیزہ ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہماری جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما دے۔ دیکھیں سارا کا ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر ذکر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر غور و فکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو ذکر کر دیا، اور پھر یہ صفات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہیں، یہ صفات کیسے ہمارے اندر آئیں گی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا، اس کا بھی بتا دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ جھوٹ بولنے والے، یہ دھوکہ فریب دینے والے جو خود کو عقل مند سمجھتے ہیں نا، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔